بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جب گورنمنٹ کی طرف سے مساجد میں زیادہ رش کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ احکامات جاری ہوئی ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، تو اکثر ہمارے کئی ساتھی دوست احباب ہمارے محلے کے نمازی وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو زیادہ صورتیں نہیں یاد، تو ہم کیسے جماعت کرائیں، کیا ہم جماعت کرا سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا بھئی 2 صورتیں اگر نہیں یاد تو ایک صورت کے ساتھ بھی آپ جماعت کرا سکتے ہیں۔ مثلا سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے تو دونوں رکعتوں میں وہی پڑھ لیں۔ اچھا، اس سلسلے میں کافی عرصہ پہلے ہمارے اساتذہ نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا حکیم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنایا تھا، جو مجھے یاد آیا تو میں نے سمجھا کہ اپنے سامعین کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں اس محلے کی جو چھوٹی سی مسجد تھی، نماز کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اتفاقاً وہاں کے جو مولوی صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، وہ موجود نہ تھے۔ چند ایک بزرگ ٹائپ لوگ موجود تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا بھئی آپ جماعت کروا لیں، اس نے کہا میں نہیں کروا سکتا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، بالآخر انہوں نے یہی کہا کہ چلو یار اپنی اپنی نماز پڑھو، ہم جماعت نہیں کروا سکتے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کروا لیتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ انہوں نے کہا جی بالکل بابا جی آپ کروائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھی۔ چونکہ حضرت مسافر تھے، نماز پڑھانے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ وہ جو 3-4 بزرگ وہاں کے نمازی تھے، آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ یار آج تک زندگی میں ہم نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جس میں امام صاحب نے دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھی ہو۔ پتہ نہیں یہ نماز ہوئی بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں بندہ کون تھا جس نے نماز پڑھا دی۔ انہوں نے اپنے جو امام صاحب تھے جو کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت جی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بندہ سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہوتی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا یار میرے علم میں بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہی صحیح بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور وہاں حضرت تھانوی صاحب سے ملیں اور وہیں جا کے ان سے یہ مسئلہ دریافت کریں۔ جن 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان میں وہی تھے جنہوں نے حضرت تھانوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی، صرف تعارف نہیں تھا۔ وہاں جب گئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ تو وہی بابا جی نہیں ہے جن کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے، اور انہی کی نماز کا تو مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ خیر وہ حیران پریشان تو ہوئی، حضرت سے ملے اور پوچھا حضرت جی فلاں تاریخ کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی تھی؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے پڑھائی تھی۔ کیوں؟ کہا جی ہمیں تو شبہ ہو گیا کہ شاید وہ نماز ہوئی ہی نہیں، اور ہم آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے آئے تھے کہ کیا وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا بھائی تم سارے بغیر جماعت کے الگ الگ نماز پڑھنے لگے تھے، تو میں نے دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ عملاً یہ تمہیں بتایا کہ نماز تو یوں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس واقعے سنانے کے بعد میری تمام حضرات سے گزارش ہے جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں آج کل، کہ گھروں میں آپ باجماعت نماز ادا کریں، جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہوں، اور اگر آپ کے ساتھ بالغ مرد ہیں تو امام کے پیچھے پہلے ان کی صف بنائی جائے اور اس سے پیچھے عورتوں کی، اور اگر کوئی غیر محرم عورت ہے تو پردے میں اس کے لیے بھی گنجائش ہے پیچھے کھڑے ہونے کی، اور اگر بالغ مرد نہیں ہیں صرف عورتیں ہیں تو وہ ساتھ نہ کھڑی ہوں بلکہ پیچھے کھڑی ہوں، اور اگر ایک آدھ کوئی مرد ہے تو وہ امام کے دائیں جانب ساتھ ہی تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے۔ برکت جماعت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔